السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کے سامنے تاریخ کی سخت ترین بھارتی رکاوٹیں، پاش آزادی کے متوالوں کا حریت قیادت کی اپیل پر لبیک۔ سری نگر سمیت مختلف اضلاع میں لاکھوں کشمیری کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے، کشمیر بنے گا پاکستان کا فولادی عزم بھی دہرایا۔ بھارتی فوج کی جانب سے گولیوں کی بوچھار، درجنوں نوجوان زخمی کر دیے، سینکڑوں گرفتار، قیدیوں کی خصوصی طیاروں کے ذریعے بھارت کی دیگر ریاستوں میں منتقلی، 30 حریت رہنماؤں کو آگرہ جیل پہنچانے کا انکشاف۔ معصوم کشمیری بچوں کے خون کی قسم، بھارت نے جنگ کا آغاز کیا ہے، اسے ختم ہم کریں گے۔ راج ناتھ سنگھ، یاد رکھو تمہارا قبرستان پھر تیار ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا ریلی سے خطاب، یاد دلایا کہ جنگ کی تھی اور پہلے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر آزاد کرایا تھا۔ کہا بھارت نے 5 اگست کو کشمیر پر دوبارہ حملہ کر کے مسلم امہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ آرٹیکل 370 ایک شیطانی معاہدہ تھا۔ مودی کا شکریہ کہ جس نے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر اجاگر کر دیا۔ بھارت سے کشمیر ہی نہیں خالصتان بھی لیں گے۔ مودی، یاد رکھو جب سکھ قوم اٹھتی ہے تو بڑے بڑے جاگ جاتے ہیں۔ سردار پرتاپ سنگھ کی للکار، کہا سکھ برادری مرتے دم تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بشپ ندیم کامران بولے کشمیریوں کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا، اب کشمیر کی آزادی کے لیے آخری سانس تک بھارت سے لڑیں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے۔ آپریشن کا جواز تراشنے کے لیے افغانستان سے دہشت گردوں کے مقبوضہ وادی میں داخلے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا جھوٹے دعووں کا مقصد کشمیریوں کی نسل کشی سے توجہ ہٹانا ہے۔ وزیر اعظم کا جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو فون، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ، دونوں رہنماؤں کا امن کی مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ جاپان کا بھی مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر اظہار تشویش، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جاپانی ہم منصب تارو کونو کو فون، مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کو ایک اور خط، واضح کیا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں نہتے عوام کے احتجاج کو طاقت سے کچل رہا ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر خون خرابے کے خدشے کا اظہار۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کشمیریوں سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، انسانیت کے قاتل بھارت کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ فردوس عاشق اعوان کا تقریب سے خطاب، علی امین گنڈاپور بولے مودی ہٹلر کے نظریے پر چل رہا ہے، پاکستان کی فوج، عوام اور حکومت کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی المیہ جنم لینے لگا، 19 روز سے مسلسل کرفیو، 1.5 کروڑ افراد گھروں میں قید، وادی میں خوراک ادویات کا سنگین بحران، بچوں کے لیے دودھ بھی میسر نہیں، لینڈ لائن، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مسلسل معطل۔ سری نگر، شوپیاں، اننت ناگ، پلوامہ، کپواڑہ سمیت تمام اضلاع کی مساجد بند کر دی گئیں۔ قابض بھارتی فوج نے مظلوم کشمیریوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، اسلام آباد میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے عظیم الشان ریلی، سکھ اور مسیحی برادری کی بڑی تعداد بھی موجود۔ بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، کراچی، پشاور، لاہور اور چارسدہ میں بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، مظفر آباد میں سہیلی سرکار سے آزاد چوک تک ریلی۔
ایران کی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قرارداد پیش، مظلوم کشمیریوں کی مدد ایران سمیت تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے، مسلم دنیا کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ایران مسلم امہ کو درپیش مسائل سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، قرارداد میں موقف، بھارت سے کشمیریوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل اور قبرستان بنا دیا، خواتین سے زیادتی کے ساتھ گھر میں موجود مردوں کی گرفتاری، امریکی میڈیا نے بھی کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کر دیے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے دل دہلا دیے، ترک اخبار کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، پہلے صفحے پر درد میں ڈوبی کشمیریوں کی تصاویر شائع، کشمیر کو ایشیا کا فلسطین قرار دے دیا۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قاتل مودی کے فرانس پہنچنے پر خوب لعنت ملامت، یونیسکو ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بھارتی وزیر اعظم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا، پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت، مودی دہشت گرد، مودی قصاب کے نعروں سے فضا گونج اٹھی، کشمیریوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ فاشسٹ مودی سے بھارتی اپوزیشن جماعتیں بھی تنگ، دارالحکومت نئی دہلی میں اپوزیشن کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج، کشمیر میں مظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو یہ مظالم تامل ناڈو، بہار اور یو پی میں بھی ہو سکتے ہیں، اپوزیشن رہنماؤں نے بھارتی قوم کو خبردار کر دیا، مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے اور نوجوانوں کی رہائی کے مطالبات۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے سے متعلق بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد، کسی ملک کو بلیک لسٹ قرار نہیں دیا گیا، ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ نے واضح کر دیا، ترجمان وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان کے بارے میں بھارتی میڈیا رپورٹس بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئیں۔ بھارت کے چھوڑے گئے پانی کی تباہ کاریاں جاری، دریائے سندھ، ستلج، راوی اور چناب کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، کنگن پور کے مقام پر متعدد دیہات زیر آب، چیچا وطنی میں مسلسل کٹاؤ کے باعث کئی گاؤں ڈوب گئے، جھنگ کے 50 دیہات میں پانی داخل، قادر پور میں درجنوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی استدعا مسترد کر دی، ویڈیو کے باعث نواز شریف کا عدالتی فیصلہ متاثر ہونے کا معاملہ ہائی کورٹ دیکھے گا، ارشد ملک کا ماضی مشکوک اور ان کا بیان حلفی چارج شیٹ قرار، کہا ہزاروں ایماندار اور شفاف ججز کے سر شرم سے جھک گئے، معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی۔ عدلیہ سے انصاف کی توقع ہے، قوم عدالتوں پر نظر لگائے بیٹھی ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا رد عمل، کہا نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر سزا دی گئی، جج ارشد ملک کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں، آج قائد اعظم کے پاکستان کے چہرے کو مست کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کے لیے صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ بھی جاری، ڈپٹی کمشنرز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے سربراہان سے بے نامی جائیدادوں کی 1 ماہ میں رپورٹ طلب، بے نامی جائیداد کا بعد میں پتہ چلا تو کارروائی ڈپٹی کے خلاف ہوگی۔
مہاجروں کے مسائل اور تحفظات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ایف پی سی سی آئی نمائندوں کو یقین دہانی. کہا نیب سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے مقدمات نہیں سنے گا. پہلے سے موجود مقدمات ایف بی آر کو واپس بھیجنے کا حکم. الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے اراکین کا تقرر غیر قانونی قرار دے دیا. چیف الیکشن کمیشن کا حلف لینے سے انکار. تحفظات سے وزارت پارلیمانی امور کو آگاہ کر دیا. اعظم سواتی کہتے ہیں آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. رضا ربانی کہتے ہیں صدر مملکت کی جانب سے ارکان کی تقرری 18ویں ترمیم کی بھی خلاف ورزی ہے. بلوچستان کی حکومت نوجوانوں کی بہتر تعلیم و تربیت میں بھرپور توجہ دے رہی ہے. وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کا پاک چائنا یوتھ کنونشن کی تقریب سے خطاب. کہا پڑھے لکھے نوجوان کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. نوجوانوں کو ٹیکنیکل اور فنی تعلیم کے حصول پر توجہ دینی چاہیے. کراچی گندگی اور کچرے کا ڈھیر بن گیا. ہر جگہ گٹر ابلنے لگے. شہریوں کا پیدل چلنا پھرنا سب دشوار. مکھیوں مچھروں اور مختلف اقسام کے کیڑوں کی یلغار. بیماریاں پھوٹ پڑیں. ہسپتالوں میں ٹائیفائڈ ملیریا کانگو پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. نگلیریا کا ایک اور مریض ہسپتال میں داخل. شہری اور صوبائی انتظامیہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف. وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر علی زیدی کی ملاقات. کلین کراچی مہم پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعظم نے کراچی سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو مہم میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایت کر دی. کہا ماضی کی بد انتظامی نے کراچی کے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا. شہر قائد کا روایتی حسن تباہ کر دیا. صورتحال کا مکمل تدارک ضروری ہے. سندھ میں پانی کے معاملے پر وزیر اعظم سے بجٹ منظور کرا لیا. آبی وسائل کے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی وزیر اعلی سندھ سے ملاقات کے بعد گفتگو. بولے وزیر اعظم نے دوریاں ختم کرنے کی ہدایت کی ہے. سندھ حکومت کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلی سندھ کی ملاقات جلد ہوگی. سہیل انور سیال کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب بولے وفاقی حکومت جب بھی عوامی خدمت کے لیے کھڑی ہوگی ہم بھرپور ساتھ دیں گے. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو حقوق دیے. غریبوں کی فلاح کے منصوبے شروع کیے. بلاول بھٹو زرداری کا روندو میں کارنر میٹنگ سے خطاب. کہتے ہیں پیپلز پارٹی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. امریکہ اور افغان طالبان کے امن مذاکرات قطر میں جاری. طالبان کے سابق سفیر ضعیف کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے چند روز میں حتمی شکل دے دی جائے گی. پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خوشخبری. سری لنکا کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری. سری لنکن ٹیم 27 ستمبر سے 9 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گی. ایک روزہ میچز 27 29 ستمبر اور 2 اکتوبر کو کراچی میں کھیلے جائیں گے. 3 T20 میچز کی میزبانی لاہور کرے گا.